بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف نفسہ نفسی سے لیا گیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ عنوان ہے خاندانی منصوبہ بندی۔ برسوں پہلے پاکستان کے جب دو بازو تھے، اس وقت مغربی پاکستان کی آبادی کم تھی اور مشرقی پاکستان کی زیادہ۔ آبادی کا یہی تناسب دونوں بازوؤں کے مابین وجہ تنازعات بنا۔ بنگالی بھائیوں کا مطالبہ تھا کہ حکومت میں حصہ انہیں آبادی کے بنیاد پر ملنا چاہیے، اور مغربی پاکستان اس مطالبے سے کچھ الرجک تھا، اور اسی وجہ سے پاکستان اپنی جغرافیائی حدود کا تحفظ نہ کر سکا۔ اسی زمانے میں چین کی آبادی کل دنیا کا تقریباً 1/4 تھی۔ یوں مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے اور چین کی آنکھیں کھلنے کے بعد دونوں ممالک نے مؤثر اقدامات کیے، مضبوط اور مربوط قوانین بنائے، جن کے نتیجے میں آج بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان سے کم اور قومی ترقی کی رفتار زیادہ ہے۔ چین نے بھی حیرت انگیز حد تک اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو قابو میں کر لیا اور ملک کی زبردست ترقی سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ چین میں بڑے شہروں کی حد تک شادی شدہ جوڑے کو صرف ایک بچہ کرنے کی اجازت ہے، اور جسے دوسرے بچے کی خواہش ہو وہ شہر کو چھوڑ کر دیہات میں جا بسے، جبکہ تیسرے بچے کا تو تصور ہی نہیں۔ چینی عوام نے ان احکامات کی پاسداری کیسے کی؟ سرکار کی منصوبہ بندی پر عمل کیوں کر ہوا؟ جناب، ایک یہی تو جادو کی چھڑی ہے جسے لہرانے سے قوم کی کایا پلٹ جایا کرتی ہے۔ صدق دل اور نیک نیتی سے، قانون سازی نیز ایمانداری اور برابری سے، سرکاری احکامات پر عمل داری سے ہی معجزے رونما ہوتے ہیں، نہ کہ فرشتے زمین پر آ کر انسانوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ انہیں تو احکامات الہی سے فرصت نہیں ہے۔ اپنے ہاں پاکستان میں بھی خاندانی منصوبہ بندی کا زور شور کچھ کم نہیں۔ محکمہ ہزاروں ملازمین پر مشتمل ہے، اور کروڑوں کی پبلسٹی مہم اس کی بیساکھی بنی ہوئی ہے، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ فنڈز کی بربادی اتنی زیادہ ہے، انسانوں کی آبادی اس سے بھی 2 ہاتھ آگے۔ عوام چاند پر جانے کے بجائے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کے باعث رفتہ رفتہ گھاس کھانے کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر تیل کے دیے کا عہد لوٹ رہا ہے۔ پتلی مالی حالت نے انہیں بجلی اور پانی کے بلز ادا کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ خدشہ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو کوئی پتہ نہیں کل کلاں IMF اور ورلڈ بینک کے حکم پر ہماری سرکار عوام پر 24 گھنٹے مسلسل سانس لینے کا ٹیکس بھی عائد کر دے، اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر 5 منٹ بعد سانس لینے کی مشق پر مجبور ہو جائیں۔ پاکستان میں آبادی کے اس بفرے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے اب تک طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، لیکن کلائی چڑھنے سے پہلے ہی مذہبی رہنماؤں کے انتہا پسندانہ بیانات نے ان نسخوں کو تیا پانچا کر دیا۔ ادھر ملک کے ارباب حل و عقد نئی سوچ اور بے لچک عمل سے یکسر آ رہی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اپنی عقل کل کے تئیں ٹی وی پر محض من جانب وزارت بہبود آبادی نغمات سنوار دینے سے بڑھتی ہوئی آبادی ان کے قابو میں آ جائے گی، یہ ان کا خیال خام ہے۔ ہمارے خیال میں آبادی کو کنٹرول کرنے کا ایک مؤثر طریقہ عوام کو مناسب مالی اعانت کی کھلی پیشکش ہے۔ جتنے کثیر فنڈز محکمہ بہبود آبادی کے عملے پر اور اس کاز کی پبلسٹی پر ضائع کیے جا رہے ہیں،
جو متعلقہ مرد و زن میں بلحاظ تعاون انعامات کی صورت میں تقسیم کر دیے جائیں۔ درج ذیل تجاویز پر عمل یا تجربہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 1 الف تاحیات غیر شادی شدہ مرد و زن کو 2500 روپے ماہوار وظیفہ دیا جائے۔ ب بچہ نہ پیدا کرنے والے بیاہتا جوڑے کو 2000 روپے ماہوار۔ جیم تاحیات ایک بچہ رکھنے والے میاں بیوی کو 1000 روپے ماہوار۔ دال 35 سال کی عمر میں شادی کرنے والوں کو عین شادی کے دن سے 1000 روپے ماہوار۔ ڈال 2 بچوں پر اکتفا کرنے والوں کو 500 روپے ماہوار۔ 25 سے 30 سال تک کنوارہ رہنے والوں کو 500 روپے ماہوار وظائف و انعامی رقوم کی صورت میں دیے جائیں۔ نمبر 2 ہمارے ہاں لاتعداد ایسے افراد جو سرکاری ملازمتوں میں نہیں ہیں، بڑھاپے کی غیر محفوظ زندگی کے احساس سے کثرت اولاد کے فارمولے پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بیٹا بڑھاپے کی لاٹھی اور بیٹی ناتواں عمر کا سہارا سمجھی جاتی ہے۔ گویا ہمارے اندر عدم تحفظ کا احساس اسے منصوبہ بندی کے قوانین کو بالائے طاق رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یوں اگر پاکستان کے تمام مستحق بزرگوں کو سرکاری سطح پر تاحیات گزارا الاؤنس ملنے لگے تو اس تاثر کو زائل کرنے میں مؤثر حد تک مدد مل سکتی ہے۔ کفالت کے لیے اولاد کی بجائے مملکت جو ہے ایسے اصحاب کو 65 سال کی عمر کے بعد 1000 روپے ماہوار پینشن دی جائے۔ یہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، اب تو ریٹ بہت زیادہ، روپے کی ویلیو بہت کم ہو گئی۔ حکومت بے فکر رہے کیونکہ صحت کے دیگرگوں حالات اور شرح اموات کے باعث بہت کم لوگ اس دائرے میں آئیں گے۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ خاندانی منصوبہ بندی۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ یہ مضامین اس ولاگ کے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی مختلف تصانیف سے لیے جاتے ہیں۔ آج کا ولاگ خاندانی منصوبہ بندی اور یہ مضمون ان کی تصنیف نفسی سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ بٹ صاحب کے لکھے ہوئے ایسے دلچسپ اور معلوماتی مضامین ولاگ کی صورت میں میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی پر آپ کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں، اور اگر پسند فرمائیں تو اپنے دوستوں سے بھی اس کو شیئر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاؤں میں، بلکہ پاکستان کے علاوہ اپنے والدین دوست و احباب اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرما لیں تو بہت مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔